علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون خطیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نوجوان بیٹیوں کے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور ولولہ انگیز پیغام اس شہر کے لوگوں کو 3 دن سے دیتا چلا جا رہا ہے، اور ایک آواز ہماری کانوں میں گونجتی رہی ہے کہ وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، وہ صبح ہم ہی لائیں گے۔ یہ ان کے عزم کا، یہ ان کے ارادے کی پختگی کا، یہ ان کے مستقبل کو ایک نیا رخ دینے کا منصوبے کا اعلان ہے۔ میں اس بات پر گرلز اسلامک آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ان کے اس پیغام کا یہ اثر ہوگا۔ اقبال کے الفاظ میں کہ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ وہ جوش اور امنگ، وہ ولولہ جس کے ذریعے سے 3 دن سے وہ پیغام دے رہی ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک کے دلوں میں یہ پیوست ہو گئے یہ پیغام، تو یہ ثمر آفریں ہوگا۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہم تمام کو ایک بڑی اہم ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں۔ اور اس بات پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والوں میں ہیں، اور اسی ایک اللہ کے پیغام کو سننے کا جذبہ، شوق اور لگن نے آپ تمام کو یہاں کھینچ کر لے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور ذمہ داری ہم پر عائد کرتے ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم اس زمین پر اللہ کے نائب بنا کر بھیجے گئے ہو۔ یہاں تمہیں وہ عظیم الشان ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو پھیلا دو۔ یہی وہ بنیادی کام ہے جس کی بنیاد پر کہ جو اپنے اس مشن کو، جو اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس کے لیے انعامات سے سرفراز کیے جانے والی جنت ہوگی، اور جو اس کام میں ناکام ہوگا وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہو، جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں، اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ ان نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوگی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے عملی میدان میں ایک نمونہ چاہتا ہے، تاکہ وہ اس آئیڈیل کی روشنی میں اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو نکھارتا جائے، سنوارتا جائے۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، وہ جانتا ہے ہماری فطرت۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات، آپ کی رہنمائی، آپ کی تعلیمات، قرآن کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین اور صحابیات نے اپنی زندگیوں کے روشن نمونے اور ایک مثالی نمونہ دنیا کے سامنے چھوڑ کر گئے، جو نہ صرف خواتین اسلام کے لیے بلکہ ساری دنیا کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے انہی خواتین کے
اسلامی تاریخ کے وہ گوہر پاروں کو آپ کے سامنے ایک بار یاد دہانی کے لیے پیش کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی اس نمونے کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوارنے کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ میں ایک یاد دہانی کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ عرب کے اس تاریک دور میں عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا، اسے اس عزت شرف سے آراستہ کیا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت، بیٹی کی تربیت پر اسے جنت کی بشارت، اور ایک عورت سے نکاح کرتا ہے ایک مرد تو اس کا آدھے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانے میں جب زندہ درگور کیا جاتا تھا بیٹی کو، اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور پھر اللہ کی یہ نعمتیں اب تک ہم پر ہیں۔ مسلمانوں میں خواتین کا جو احترام ہے وہ اسلام کی انہی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ اسی چیز کو بڑے خوبصورت شعر میں عکاسی کی ہے علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتخاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنو۔ میری عزیزو، ایک عورت کی 4 اہم پوزیشنز ہوتی ہیں جو اس کے خاندان میں اسے بہت بہترین طریقے سے مضبوط کرنے کے لیے اس کو مہمیز بھی کرتے ہیں یہ رشتے، اور اس کے لیے احترام اور محافظت بھی کرتے ہیں۔ وہ 4 رشتے ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی اور بیوی کے روپ میں ہوتے ہیں۔ آئیے عزیزو، اسلامی خواتین ابتدائی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابیات کے نمونوں کے ذریعے سے ہم یاد تازہ کریں اس کی کہ ان رشتوں کو ہمیں کیسے نبھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات، نیک بندیاں اللہ کے، قانتات، حافظات، یہ ایک نیک بیوی کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اسی کا آئینہ تھی حضرت خدیجہ۔ ان کی زندگی کا ایک نظارہ ہمیں دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، زندگی کو کیسے گزارا جانا چاہیے۔ ابتدا ہوتی ہے تو وہ شوہر کا انتخاب کرتی ہیں ان کی صداقت اور امانت کی بنیاد پر۔ اس زمانے میں لوگ قبیلہ، برادری، دولت، عز و شرف ان کا معیار ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے صداقت و امانت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ پھر زندگی جب آگے چلتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے اس نمونے کے ذریعے سے کہ شوہر کی چاہت میں ایک بیوی کی چاہت ہو، اس سے ہٹ کر اس کی چاہت نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار حرا میں استغراق ہوتے کرتے تھے، کئی دن چلے جاتے تھے۔ کیا حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے بغیر، ان کے ایثار کے بغیر یہ ممکن ہو سکا کہ ان کی خوشی میں اپنے شوہر کی وہ اپنی خوشی سمجھتی؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک مرد سے جوڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک جنس سے، اس کے بعد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کے لیے یہ جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے ہیں جب آپ کو نبوت دی جاتی ہے، بہت پریشان، بہت گھبرائے ہوئے۔ غور کیجئے،
رشتہ کس طریقے کا ہونا چاہیے دونوں کے بیچ میں بانڈنگ. آپ کے پاس ابو طالب آپ کے چچا تھے جنہوں نے باپ بن کر پالا تھا. باپ کے پاس دوڑے نہیں چلے گئے کہ چچا میرے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا. عزیز دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق, ان کے پاس دوڑے نہیں چلے گئے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس, اور کہا خدیجہ زملونی زملونی, میری حفاظت کرو, مجھے اڑا دو, مجھے کچھ ہو گیا. یہ ہے وہ اصل رشتہ جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات کیا شوہر اور بیوی کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہر مصیبت میں ہماری طرف لپک کر آئے, ہم سے شیئر کرے ہر دکھ. اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار کہ وہ آپ کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہیں. وہ رونا نہیں روتی, وہ یہ نہیں کہتی کہ کہاں کی جھنجھٹ پال کر لائے, وہ یہ نہیں کہتی کہ کیوں جا کے غار ہرا میں بار بار بیٹھتے تھے, کوئی چیز نازل ہو گئی, تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کہتی ہیں مسکینوں کا خیال کرنے والے, بیواؤں کو دیکھنے والے, انسانوں کی مدد کرنے والے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اتنی ہمت ہی نہیں دیتی بلکہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر جاتی ہے. یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بیوی کا درجہ کیا ہو, ایک بیوی کا طریقہ کیا ہو, شوہر کے ساتھ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارے. اتنا ہی نہیں, اپنا مال لٹایا. شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ قید ہوئی. جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی اور وہ بیوی تھی. یہ اعزاز ہے ہم عورتوں کے لیے. پھر اس کے بعد دین کی راہ میں اپنی قربانیاں دیتی رہیں, دعوت دین دیتی رہیں. تاریخ کی کتابوں میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو آپ کے وصال کے وقت یہ بات آتی ہے کہ آپ نے ایک سہیلی کو دعوت دین دی اور وہ ایمان لے آئی. انسان موت کی جان کنی کی حالت میں جس چیز کو یاد رکھے اور وہ پیغام دین دینے کے لیے کوشاں ہو اور اس کے لیے تڑپ رہا ہو, کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کی پورے لمحات میں یہ کام نہ کرتی رہی ہوں؟ ساری زندگی آپ کی تبلیغ دین میں گزری. عزیزو, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر تھی, وہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو, محافظت ہو, زینت ہو, پردہ پوشی ہو, ایک دوسرے کی ضرورت ہو. لباس ایک جسم کے بغیر اور جسم لباس کے بغیر نامکمل ہے, یہ ہونا چاہیے. ایک اور رشتہ ہمارا ہے, جب بیوی ہوتی ہے, اس کا گھر بنتا ہے, رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں, تو اس کے بعد سب میں پہلا خوشی کا مرحلہ آتا ہے. کون سا؟ جب یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد کی کلکاریاں گونجنے والی ہیں. آرزویں تمناؤں میں مہینوں گزرتے ہیں. بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو انسانوں کے احساسات کی عکاسی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے. یعنی ان کا ظاہری اللہ تعالیٰ جو چینج آثار ان کے نظر آتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور ان کے دل کی اندرونی حالت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ لیا رہے یا مٹی میں دبا دے اسے. کیوں تھا یہ حال؟ اس لیے کہ عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ بیٹی کا کسی کا داماد کو بنانا ان کے لیے عزت نہیں تھی, ان کے لیے کار کما. وہ بیٹی کو ذلت محسوس کرتے تھے اس کی پیدائش. معاشرہ, روایات, ان کے طور طریقوں نے بیٹی کی پیدائش ان کے لیے عار اور ننگ محسوس کی اور اسے زندہ دبانے لگے. آج کا معاشرہ ظاہراً ترقی یافتہ نظر آتا ہے, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر دل میں کسک سی ہوتی ہے. ہاں, ہم تھوڑے ماڈرن ہو گئے, کچھ اسلامی تعلیمات بھی ملی اور اتنا صبر آیا کہ اسے جو عرب کے لوگ اپنے چہرے سے کلونس چھا جاتی تھی تو نظر آتے تھے, یہ ان کے پاس سمجھ میں نہیں آئے. تو میری عزیزو, اس طریقے سے
ماں باپ بیٹی اور بیٹی ماں بیوی بیٹی ہر رشتے میں ہمارے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے جو ازواج مطہرات کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو میری عزیزو، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ علم کو حاصل کرنے میں بے حساب ہمارے سامنے نمونے ملتے ہیں۔ کیسے نمونے ہمارے سامنے ملتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کی ماہر تھی، حدیث کی ماہر تھی، مفسر قرآن تھی، اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پھیلایا۔ ہم اس کے آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی صحابہ کرام نے، صحابیات نے اس دین کو حاصل کیا، یہاں تک کہ بعض صحابیات نے بعد کے زمانے میں بھی اپنے شوہروں کو بھی تعلیم دی۔ سعید بن مسیب نے اپنی بیوی سے اس تعلیم کو، دین کی حاصل کیا۔ اس دین کی تعلیم کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ آج ہم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن اس دین کے لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا ہم نے۔ کتنے ہی مدرسے سے فارغات نکلتی ہیں، لیکن بعد میں ان کا کوئی دین کا علم نافع نہیں ہوتا۔ میری عزیزو، اس دین کے علم کو نافع بنانا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم حاصل کرنے والے ہیں اور نہ حاصل کرنے والے ہیں، ان دونوں میں دونوں کو ہم یکساں نہیں قرار دیا جا سکتے۔ اس علم کے ذریعے سے آج ہم لوگوں کے اندر، دین کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ الحاد سے بھرے ہوئے ہمارے مدرسے ہیں، الحاد سے بھرے ہوئے ہماری تعلیم گاہیں، ہمارا علم ہو، اور ہم اس جگہ پر جہاں خدا بیزاری ہے، دنیا پرستی ہے، الحاد کی تعلیم ہے، وہاں لوگوں کے اندر دین کی تعلیم دیں، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کریں، اور ان کے دلوں میں اخلاق، ایمان اور اللہ سے محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ شاعر کہتا ہے، گماں آباد ہستی میں یقی مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رحمانی۔ یہ قندیل رہبانی بن کر ہمیں علم کی اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اسلام نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ہمیں حقوق جو دیے اس میں مہر دیا، ہمیں وراثت کا حق دیا، ہمیں تحائف حاصل کرنے کا حق دیا، اور ہمارے لیے اگر ہمارے پاس ہوں ہنر تو اس سے دولت حاصل کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر کاروبار کرنے، معیشت کے میدان میں قدم رکھنے کا بھی اسلام نے ہمیں حق دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسے کئی چیزیں ہمارے سامنے تھیں جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے دین کے بتائے ہوئے حدود کے اندر کیسے ہم معیشت میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین تاجرہ تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زینب بنت جہش یہ چمڑے کی دباغت کرتی تھی۔ خیلان ماریہ کا ذکر آتا ہے، وہ تجارت کے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی۔ صحابیات تجارت کرتی تھی، باغبانی کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چیزیں تیار کر کے بیچتی تھی، خوشبویات کے لیے وہ فروخت کرتی تھی۔ ایک تجارت کے میدان میں ان کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک خاص چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدین کی ان دو خواتین کے بارے میں ذکر کیا جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ تھا۔ وہ مویشیوں کو چرانے اور ان کو پانی پلانے کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہاں اللہ نے حدود بتائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ حجاب ہمارے لیے حکم ہے، اور یہ دوسری چیزیں معیشت، سماجی، سیاسی زندگی ہمارے لیے یہ اجازت ہے۔ اجازت کے لیے آپ حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتی۔ اسلام کی اس روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کے دائرہ کار کو مقرر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، عورت خیرات کرے گی تو انہی چیزوں کے ذریعے سے کرے گی، اور اس چیز کا ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تقویٰ ہمارے اندر ہو تو ہم ان راہوں پر آسانی سے چلیں گے۔ تقویٰ کے راہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے تقوی کے بغیر ان کاموں کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت سمیہ نے اپنی جان کھوائی۔ ام خلاد کا ذکر آتا ہے کہ بیٹے کے انتقال کے وقت وہ آئی اور ان کا پردہ ان کے اوپر تھا،
پوچھا تو کہا کہ بیٹا کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی۔ ابو دہدا نے اپنا مال دیا تو ان کے ساتھ دہدا بھی ساتھ تھی اور اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی آیت کئی گھنٹوں تک تلاوت کرتی تھیں اور روتی جاتی تھی نماز میں، اپنے دل کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اس مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، اس جان کو اللہ کے لیے لگانے کے لیے، حیا کے پردے میں رہتے ہوئے یہ تقویٰ کے ان تمام معیارات کی یہ تکمیل کرتی تھی ہماری خواتین۔ سیاسی اور سماجی میدانوں میں بھی ہمیں یہ دکھتے ہیں۔ سماج میں ام المساکین کا نام دیا حضرت زینب بنت خزیمہ کو۔ آتا ہے مال بہت سا ام المومنین کا تو پردہ ڈال دیتی ہیں، ایک ایک مٹھی اٹھا کر دیتی ہیں باندی کو کہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ۔ یہ کیسے دیتی تھی؟ انہیں پتا تھا، ان کی زندگی میں سوشل انگیجمنٹ تھا، ایک ایک کے بارے میں جانتی تھی کہ کہاں کسے کیا دینا ہے اور وہ ان تک پہنچاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے، ضرورتیں لے کر آتے تھے، اور ان کے پاس لوگ اپنے مختلف قسم کے حاجت بندی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے تھے۔ یہ ان کا سوشل انگیجمنٹ ہے، سماجی مسائل کو حل کرتی تھی۔ بعد کے دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ملکہ زبیدہ نے نہر زبید بنائی تھی، فاطمہ فہری نے جامعۃ القرویین کے نام سے ایک یونیورسٹی شروع کی۔ یہ دنیا کی سب میں پہلی یونیورسٹی ہے جو آج تک انسانوں کے لیے مسائل کو حل کرنے والی اور سماجی طور پر مضبوط کرنے والی ہے۔ سیاسی میدان میں بھی ہم خواتین کو دیکھتے ہیں۔ ام عمارہ بیت عقبہ میں وہ سیاسی بیت جس میں ایک نظام کے خلاف ایک دوسرا نظام کھڑا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظام سے نکال کر دوسری جگہ مدینے کی بستی میں لے کر جانے، ام عمارہ کا نام ہمیں ملتا ہے جو اس میں حاضر تھے۔ سیاسی میدان میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی ایم یا سی ایم کے عہدوں پر فائز ہو جاؤ، مشورہ دیں۔ یہی چیز کی تھی کس نے؟ ام سلمہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کسے؟ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پھلک کروا لیجیے۔ ایک قائد پریشان تھا، اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ایک انقلابی قائد، صلح حدیبیہ ایک انقلابی صلح تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا۔ ایسے نازک موڑ پہ لوگ خاموش تھے، آپ کی اتباع نہیں کر رہے تھے۔ ام سلمہ نے اس وقت اس سیاسی حالات کو بھانپ کر مشورہ دیا تھا۔ یہ عورت کا کام ہے کہ وہ ہر میدان میں جائے، وقت کا حکمراں، مملکت کا سربراہ ممبر سے کھڑے ہو کر ایک آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ حد جاری کرنا ہے، مقرر کرنا ہے کہ مہر پر بہت زیادہ بنتے ہوں۔ کوئی نوجوان نہیں، ایک خاتون اٹھی، کہا غلط کرتے ہو تم، قرآن کے خلاف یہ تمہاری قانون سازی ہوگی۔ یہ جرأت کب آئے گی؟ ان میدانوں میں اسلامی احکام کے مطابق کب عمل کریں گے؟ جب اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہم اپنے دلوں میں تزکیہ کریں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے اس دین پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے۔ میری عزیزو، ایک ماں کی حیثیت سے، اپنے تمام رشتوں کی حیثیت سے ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا اور ان کے لیے ہر چیز کا سامان مہیا کرنا، لیکن ان کے لیے ایک مثالی زندگی بننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ بات کہتے چلوں کہ ہماری یہ جی آئی او کی ذمہ داران نے جو یہ تمام کاموں کو انجام دیا ہے، ان تمام کاموں کے بدلے میں ان کی قوتوں کو مہمیز کرنے کے لیے ان کے لیے ایک اپنی ایک ایسی کوشش جس کے لیے ایک عرصے تک گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی محنتوں کو یاد رکھا جائے گا، میں دعا کے طور پر ان سے کہتی ہوں کہ نوا پیرا ہوئے بلبل کے تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہوئے بلبل کے تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں، کبوتر کے تنے نازک میں ہو شاہ جگر، کبوتر کے تنے نازک میں ہو شاہین کا جگر پیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم الشان کانفرنس کے ادا کرنے میں جو قوتیں، کوششیں، محنتیں ہوئیں اور کتنے ہی دلوں کو اس کے ذریعے سے گرمایا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو، قوتوں کو قبول فرمائے اور انہیں آگے کی زندگی میں اسی تمام جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے اور ایک نیا معاشرہ، ایک نئی طاقت کے ساتھ
ایک نئے ارادوں کے ساتھ، ایک نئے جذبوں کے ساتھ اور کچھ نئے اسلامی اصولوں کے ساتھ یہاں کی تاریخ رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔